جو ملزم ہے یا مجرم ہے جس نے یہ کلیئر کٹ ایک پری پلانڈ ایکٹ کیا ہے ایکسٹارشن کا اور پھر اس طرح کی کرمینالٹی کی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ میری بیٹی کو پہلے پھنسایا گیا اور پھر پلاننگ کے ساتھ مارا گیا، یہ کہنا تھا انعام رحیم کا، جو 37 سالہ کینیڈین شہری سارہ انعام کے والد ہیں، جنہیں مشہور کالم نگار اور سینئر صحافی ایاز امیر کے بیٹے شاہنواز امیر نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ سارہ کے والد نے اس قتل کو قتل اور بھتہ خوری کا پہلے سے منصوبہ قرار دیا ہے۔ ابو ظہبی میں کام کرنے والی 37 سالہ ماہر معاشیات سارہ کو گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں ان کے شوہر نے بے دردی سے جم کے ڈمبلز مار کر قتل کر دیا تھا۔ بیٹی کے بہیمانہ قتل کے بعد انعام رحیم، جو کینیڈا میں مقیم تھے، اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ کینیڈا اور امریکہ سے سارہ کی آخری رسومات ادا کرنے اور قانونی مقدمے کی پیروی کے لیے پاکستان پہنچے۔ سارہ نے 18 جولائی کو شاہنواز سے ان کے آبائی شہر چکوال میں اپنی پسند سے شادی کی۔ تقریب میں جوڑے کے والدین موجود نہیں تھے۔ سارہ انعام کے والد نے کہا ان کی بیٹی کو پھنسایا گیا، وہ سمجھتی تھی کہ شاہنواز ایک اچھا آدمی ہے، لیکن اس نے اس سے پیسے حاصل کرنے کے لیے شادی میں پھنسایا۔ انعام رحیم نے کہا وہ اپنی بیٹی کو انصاف ملنے تک پاکستان میں رہیں گے، کیس کی پیروی کریں گے اور ان مجرموں کو بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے۔ شاہنواز شروع سے ہی شکاری تھا، لیکن ہمیں انصاف ملنے کی امید ہے۔ سارہ کے والد نے کہا ان کی بیٹی شادی سے قبل صرف 3 دفعہ ہی ملزم سے ملی تھی اور ہمیں شاہنواز کے ساتھ شادی کا بتایا بھی تھا۔ انعام رحیم نے مزید کہا کہ شاہنواز اور اس کی والدہ نے شادی سے پہلے ان سے فون پر بات بھی کی تھی، جس میں اس کی ماں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ سارہ کو اپنی بیٹی سمجھیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ رحیم نے کہا ہے کہ خاندان نے اکتوبر میں اسلام آباد میں جوڑے کے لیے شادی کی رسمی تقریب کا اہتمام کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ سارہ کے والد نے قتل کو قتل اور بھتہ خوری کا پہلے سے منصوبہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملزم شاہنواز کو پھانسی کی سزا دی جانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار ہے۔ دوسری جانب ملزم شاہنواز امیر کی والدہ سمینہ شاہ نے اپنے بیٹے کی اپنی اہلیہ سارہ انعام کو قتل کرنے کی مذمت کی اور کہا اسے اس کے لیے سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کے بعد ایاز امیر ان کو کال کرتے رہے، لیکن ان کا فون ان کے کمرے میں تھا اور انہوں نے مجھ سے شاہنواز کے فون پر بات کی اور کہا اس کو پکڑ کر رکھیں، جبکہ ایاز امیر نے خود پولیس کو اطلاع دی۔ میں صدمے میں تھی اور شاہنواز کو دوسرے کمرے میں بیٹھنے کو کہا اور پولیس کا انتظار کیا۔ سمینہ شاہ نے کہا کہ وہ شاہنواز کو فرار ہونے میں مدد کر سکتی تھی، لیکن اس کے والد نے مجھے اسے رسی سے باندھنے کی ہدایت کی۔ ایاز امیر نے 2 دن قبل چھپنے والے کالم میں لکھا کہ ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں جس میں وہ بیان کر سکیں کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ سارہ سے 1-2 دفعہ ہی ملے تھے اور سارہ کے سامنے ہی شاہنواز کو کہا تھا کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے، لیکن قابل ہونے کی کوشش کرے۔ اب سوچتا ہوں کہ کچھ اور بھی کہنا چاہیے تھا۔ ایاز امیر نے جہاں اپنے کالم میں سارہ کی موت پر دکھ کا اظہار کیا، وہاں انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ ان کا بیٹا نشے کا عادی تھا اور اکثر شراب نوشی، چرس اور گردہ پیتا تھا۔ ایاز امیر نے اپنے کالم میں اپنی ٹوٹی پھوٹی شادی شدہ زندگی کو اپنے بیٹے کی تربیت اور بری عادات کا ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کالم کے آخر میں اپنے ہی بیٹے کی دماغی حالت پر سوال اٹھاتے ہوئے لکھا کہ وقوع کی صبح شاہنواز نے مجھے فون کیا، اس نے کہا کہ مجھے ٹرمینیٹر مارنے آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے کہا انہوں نے فولادی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس پر میں نے کہا ماں سے بات کراؤ، یہ اس کی ذہنی حالت تھی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ شاہنواز کو ذہنی مریض دکھا کر سزا سے بچنے کا بہانہ بنایا جائے گا۔ سارہ کا قتل گزشتہ سال 27 سالہ نور مقدم بہیمانہ قتل کی یاد دلاتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین کے قتل پر غصے کی لہر نے پاکستان کو گھیر لیا تھا۔ اس سال مارچ میں ایک پاکستانی عدالت نے مقدم کے بچپن کے دوست پاکستانی نژاد امریکی ظاہر جعفر کو اس کا سر قلم کرنے کے جرم میں موت کی سزا سنائی تھی۔ نور مقدم اور جعفر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور قتل سے چند ماہ قبل ہی ان کا بریک اپ ہوا تھا۔ پاکستان میں ہر سال سینکڑوں خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہزاروں مزید وحشیانہ تشدد کا شکار ہوتی ہیں، لیکن چند معاملات ہی میڈیا پر توجہ حاصل کر پاتے ہیں، جبکہ مجرموں کے صرف ایک چھوٹے سے حصے کو ہی عدالتوں سے سزا سنائی جاتی ہے۔ لیکن مقدم کے چونکا دینے والے قتل نے، جس میں پاکستانی معاشرے کے مراعات یافتہ طبقے کے افراد شامل تھے، خواتین کے حقوق کے کارکنوں کی طرف سے ایک دھماکہ خیز رد عمل کو جنم دیا، جو وسیع پیمانے پر تشدد کا شکار ہیں۔